والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورۃ الروم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے روم سے متعلق ہے اور یہ قرآن مجید کے عظیم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک ایران۔ جیسے آج روس اور امریکہ ہیں یا چائنا اور امریکہ ہیں، ایسے اس زمانے میں یہ دو سپر پاورز تھیں اور ان کے درمیان بہت ٹسل رہتی تھی، جنگ رہتی تھی۔ چونکہ ایرانی جو ہیں یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس وجہ سے مکہ کے بت پرستوں کو ان سے بڑی ہمدردی تھی۔ اور رومی عیسائی تھے اور عیسائی خدائی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے کی طرف سے وحی اور اللہ کے نبیوں کا اقرار کرنے والے ہیں، اس لیے فطری طور پر مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی۔ اس زمانے میں ان کی جنگ ہوئی ایران اور روم کی، تو ایران جو ہے وہ غالب آ گیا۔ ایران جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ قریب تھا کہ رومی مٹ جاتے، رومی بالکل تھوڑے سے حصے میں رہ گئے تھے۔ اس وقت مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ جیسے فارسی ہمارے دوست ہیں، ایرانی ہمارے دوست ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ ہیں، یعنی تمہارے خدا کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کو ماننے والے ہیں، جیسے انہوں نے ایک خدا کے ماننے والے رومیوں کو شکست دے دی اور ان کو تباہ کر دیا، ایسے ہی عنقریب ہم بھی تمہیں مٹا دیں گے۔ یہ مکہ مکرمہ کے آخری دنوں کا واقعہ، حضور کے ہجرت فرمانے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے۔ اس زمانے میں ابی ابن خلف ایک بہت بڑا بدبخت ہے اور یہ روئے زمین کا وہ واحد بدبخت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فاصل جہنم کیا۔ حضور کے ہاتھ سے کوئی شخص قتل نہیں ہوا سوائے اس ایک بدبخت کے، ابی ابن کعب کے، ابی ابن خلف کے۔ ابی ابن خلف امیہ ابن خلف کا بھائی تھا اور یہ بدبخت ایسا تھا کہ ایک دفعہ یہ تلوار تیز کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار میں اس لیے تیز کر رہا ہوں کہ ایک دن میں اسی سے آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر غزوہ احد کے اندر اس نے حضور کو پکارا اور کہا کہ اے محمد آ جائیے میرے مقابلے میں۔ تو صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم چھوڑو، اس نے مجھے پکارا ہے، میں جاتا ہوں۔ حضور اس کے سامنے گئے، مقابلہ ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ سرکار نے اسی کی وہی تلوار اٹھائی جو اس نے بکواس کی تھی، اور حضور نے جب اس کے اوپر ہاتھ پر وار کیا تو اس کے ہاتھ پر ایک ذرا سی کٹ آیا، ایک انگلی ایک ہاتھ کے اوپر ذرا سا زخم آیا، تو یہ دھاڑنے لگا، چیخنے لگا اور واپس بھاگا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اسے طعنہ دیا اور کہا کہ شرم کر، ذرا سا تجھے زخم ہے اور تم نے چیختا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ یہ کس کا زخم ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ مجھے پتہ ہے اور یہ زخم مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ چنانچہ یہ احد سے واپس جاتے جاتے ہلاک ہو گیا، ذرا سے زخم سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اسے ضرب لگی تھی۔ یہ ابی ابن خلف جو ہے اس نے حضرت ابو بکر کو طعنے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے معاملے میں بڑے غیرت مند تھے، تو اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی کہ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں پر غلبہ پا لیا گیا۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یعنی زمین کے اوپر سمٹ کر بالکل تھوڑے سے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس کے بعد عنقریب یہ کچھ عرصے کے بعد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ للہ الامر، یہ ہے اللہ کا فیصلہ، من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور وہ دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہ العزیز الرحیم۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔
جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ابی ابن خلف ہنسنے لگا اور طعنے دینے لگا اور ابو بکر سے کہنے لگا کہ لو تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رومی غالب آ جائیں گے، رومی تو فنا ہونے کے قریب ہیں، تھوڑا سا ان کا بچ گیا ہے، باقی اب اتنی بڑی سپر پاور ان کو مٹانے کے قریب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے کبھی غلط نہیں فرمایا، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اللہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، ہمارے نبی کی زبان بدل نہیں سکتی، ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا شرط لگا لو، تو 3 سال کی مدت شرط لگائی۔ ابو بکر نے کہا کہ 3 سال کی شرط ہے، 10 اونٹوں کی شرط لگا دی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی ابن خلف 10 اونٹ دے گا، اور اگر ایرانی غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اس کو 10 اونٹ دیں گے۔ شرط ہو گئی۔ اب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور اس نے مجھے تانا دیا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور میں نے 3 سال کی مدت پر 10 اونٹوں کی شرط لگا لی ہے کہ 10 اونٹ جو ہے وہ میں دوں گا اگر ایرانی غالب آ گئے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو تم دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قرآن مجید کے اوپر غور کرتا، ابو بکر آپ غور کرتے، اس میں ہے فی بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے یہ عربی میں 3 سے 7 یا بعض کے نزدیک 3 سے 9 سال تک کا اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 3 سے 9 سالوں کی مدت میں۔ تو تم نے 3 سال کم سے کم مدت لی ہے، اللہ نے کو 3 سال تو گن کے تو نہیں فرمایا کہ 3 سالوں کے اندر، اللہ نے چند کا لفظ کہا ہے، تو تم یوں کرو کہ شرط کی رقم بڑھا دو لیکن اس کو 9 سال تک کے لیے کر لو، کہ شرط کا دورانیہ جو ڈیوریشن جو ہے 3 سال میں 9 سال کر لیتے ہیں، اور 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹ کر لیتے ہیں۔ 100 اونٹوں کی شرط لگانے کے لیے حضرت ابو بکر جب آئے، ابی ابن خلف نے دیکھا تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم ڈر گئے اور شرط واپس کرنے آئے ہو۔ کہا نہیں، شرط واپس نہیں کرنے آیا، ہمارے رب نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، اور بضع کا اطلاق 3 سے 9 سالوں تک ہوتا ہے، تو میں 9 سالوں کی شرط لگاتا ہوں، اور 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں، 100 اونٹ لین دین کریں گے۔ ابی ابن خلف نے اس کو تسلیم کر لیا، شرط پکی ہو گئی۔ پھر ہجرت کا اذن آ گیا، حضور جب ہجرت کر کے جانے لگے، ابو بکر بھی جانے لگے، ابی ابن خلف کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جانے لگے ہیں، اس نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ تم بھی کہیں چلے جاؤ گے، اس لیے اپنا کوئی کفیل اور اپنا ضمانتی دو کہ جب تم شرط ہار جاؤ تو میں اس سے تمہاری شرط وصول کروں۔ یاد رہے کہ یہ شرط کا واقعہ شرط کے جوئے کے حرام ہونے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اس وقت شرط کا ہونا جائز تھا، اب حرام ہے، یہ حرمت کا حکم بعد میں آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنایا، کفیل بنایا کہ میری اگر میں شرط ہار گیا، اگر میں چلا گیا اور میں شرط ہار گیا تو میرا یہ بیٹا یہ تمہیں 100 اونٹ دے گا۔ اس نے کفیل بنا لیا اور دن رات وہ پہرا دینے لگا، یہاں تک کہ حضور بھی ہجرت کر گئے، ابو بکر بھی ہجرت کر گئے، اور زمانہ گزر گیا اور ابی ابن خلف جو ہے یہ غزوہ احد میں قتل ہو گیا۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے، غزوہ احد میں یہ حضور کے ہاتھوں یہ واحد بدبخت تیر ہوئے زمین کا ابی ابن ابی خلف، جو حضور کے دست مبارک سے خاص یہ قتل و واصل جہنم ہوا۔ تو اس کے بعد صلح حدیبیہ کے دن، بعد میں تو فتح بدر کا کہا ہے، بدر کے دن، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب رومی بالکل قریب تھا کہ مٹتے کے قرآن میں اللہ کا حکم غالب آیا، جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنی مدد جس پر چاہتا ہے، وہ جو رومی مٹتے جا رہے تھے ان قریب وہ بڑھنا شروع ہوئے، اور ادھر ایران پر یہ آفت آئی کہ ان کے پے در پے ان کے کئی بادشاہ قتل ہوتے چلے گئے، یہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، اور بالکل ایسے جیسے روس ہمارے سامنے ٹوٹا، یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ شکست کھا گئے اور رومی غالب آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے جو صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ، پھر ان کی جو اولاد تھی ان کو جا کے پکڑا اور ان سے وہ 100 اونٹ وصول کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو صدقہ کر دینے کا حکم دیا، تو وہ اونٹ صدقہ کر دیے گئے۔ حالانکہ اس وقت تک جوا حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ سرکار کی طبیعت نفیسہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیمہ، اس کو جوئے کی اس چیز کو استعمال نہیں کیا گیا اور مسلمانوں میں صدقہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بیان فرمایا، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے، جس کو اس زمانے کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور آج بھی دنیا اس پر حیران ہے کہ اس زمانے میں کہ جب وہ مٹنے کے قریب تھا، ان کی فتح کی پیشن گوئی قرآن نے کیسے کی اور پھر اللہ نے اسے پورا کیسا کیا۔ اللہ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں، سورہ روم کے دوسرے رکوع کی آخری 3 آیتیں ہیں۔
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ اس صورت کے دوسرے رکوع ختم ہونے سے پہلے کی 3 آیتیں۔ کوئی شخص کوئی وظیفہ کرتا ہو، کوئی عامل ہو، کسی چیز میں عمل کرتا ہو، اور کبھی اس سے ناغہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، کسی وجہ سے اس سے وہ عمل چھوٹ جائے، سفر ہو گیا، ان 3 آیتوں کو پڑھنے سے اس عمل کی رجت بھی نہیں ہوگی اور اس کے عمل کی برکات اور اثرات بھی قائم رہیں گے، اسے ٹوٹیں گے نہیں۔ یہ آب حیات ہے عامل کے حق میں، یہ 3 آیتیں آب حیات کی مثل ہیں، اگر اس کو اللہ توفیق دے یاد کر لیں۔ رب نے فرمایا اسی صورت میں ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہو گیا اور یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم کو مزہ چکھاتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے ہم کو مزہ چکھاتے ہیں خشکی اور تری کے فساد کے، یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ بیماریاں اور وبائیں پھوٹ رہی ہیں، فرمایا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور یہ مزہ ہم ان کو چکھاتے ہیں کہ شاید یہ بات آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، زمین پر پھرو تو صحیح، دیکھو کہ تم سے پہلوں کے ہم نے انجام کیا کیے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بہت کمزور پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، جوانی عطا کر دی۔ پھر اس جوانی کے بعد بعد قوت ضعف و شیبہ، پھر وہ تمہیں کمزور کرتا ہے اور تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے۔ وہ جو جسم طاقتور و توانا ہو گیا تھا کمزور ہو گیا۔ یخلق ما یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے اور اندازہ اور قدرت والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ لقمان تلاوت کی ہے۔ سورہ لقمان آپ نام سے جان گئے کہ حضرت لقمان کے ذکر سے ہے۔ حضرت سیدنا لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ نبی تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ حکیم اور ولی تھے۔ تو بہرحال ان کے ولایت پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، بعض نے ان کو نبی بھی کہا ہے۔ ان کی حکمت یعنی دانائی کی باتیں اتنی مشہور ہیں کہ دانائی کا نام ہی حکیم لقمان پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تو حکیم لقمان ہے، یعنی یہ ان کا نام حکمت و دانائی میں۔ حکمت سے مراد جیسا ہمارے ہاں حکیم ہوتا ہے، ہمارے ہاں حکیم کہا جاتا ہے اس کو جو بیمار کا علاج کرتا ہے، دیسی علاج کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی دانا اور سمجھدار آدمی۔ ان کی دانائی ضرب المثل تھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی سمجھداری کس سے سیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے جاہلوں سے سیکھی۔ تو ان کی 10 نصیحتیں ہیں، یہ ہر صاحب اولاد کو یہ یاد کر لینی چاہیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ رہنما ترین اصول ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پر کریں، یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن میں بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَإِذْ قَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو دانائی دی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس پورے رکوع کا ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر گزاری کی عادت اختیار کر لو، جس نے شکر کیا اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ غنی ہے اور سراہا ہوا ہے، اس کی تعریف کی گئی، اسے تمہاری تعریف کی حاجت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے تھے اور وہ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ایمان کی دعوت سب سے پہلے ہے، ہر عمل اس کے بعد ہے۔ سب خوبیاں انسان کے اندر جمع ہو جائیں اور ایمان نہ رہے تو وہ ہلاک ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، ان کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ سکھائیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں پھر اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنا، اس کی ماں نے مشقت میں اس کا حمل اٹھایا، وہنا علی وہن، تکلیف در تکلیف میں، مشقت در مشقت میں اس کو حمل میں اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ ان اشکر لی، بس اے لوگ، اے انسان میرا شکر کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا، یعنی والدین کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ باعزید بستامی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اولیاء اللہ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور جو اس کے گھر میں اللہ نے 2 ولی رکھے ہیں ان کو وہ نہیں جانتا، وہ اس کے ماں باپ۔
اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حکم شکر کرنے کا حکم دیا، انشکر لی، یعنی رب کا رب فرماتا ہے میرا شکر کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا۔ جو والدین کا ناشکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے، کر دیتا ہے ان کی سزا، یعنی کوئی بھی گناہ کرے، لیکن والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کا معاملہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب خیر ہے ہی ہے۔ الیہ المصیر، یاد رکھنا میری طرف تمہیں لوٹنا بھی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں تیرے ماں باپ اگر مشرک ہیں اور وہ تجھے مجبور کرتے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہ بات ان کی ماننا نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلا سلوک کرنا، یعنی والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ سخت کلامی، ان کے ساتھ بے ادبی، ان کے ساتھ نافرمانی، ان کے ساتھ ظلم کی بات، اگر وہ شرک کا اللہ کے خلاف حکم دے تو وہ معذرت کر لیں۔ ابا کہے کہ بیٹے داڑھی منڈوا دے، ابا بیٹے، ہم نے ایسے باپ دیکھے بیٹیوں کے سر سے دوپٹے نوچ لیتے ہیں، یہ کیا مولوی بنی ہوئی ہے تو مولانی بنی، ایسے میں باپ ماں باپ کی بات نہ مانی جائے، لیکن ان کا بے ادبی پھر بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بات اس کی ماننا جو میری طرف تمہیں لے کر آئے، یعنی استاد، مولوی، عالم، پیر، جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر آئے بات اس کی مانی جائے گی، ادب ماں باپ کا بھی کیا جائے گا، چاہے وہ کافر اور مشرک ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری طرف پلٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ اے بیٹے، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر تو ایک رائی کا دانہ، آپ سمجھ لیں خشخاش کا دانہ، سب سے باریک دانہ رائی کا دانہ مانا جاتا ہے، رائی کا دانہ تو اس کو لے کے رکھے، اس کو زمین و آسمان میں کہیں بھی پھیلا دے، اس کو کہیں پر بھی چھوڑ دے، اللہ چاہے گا تو اس کو لے آئے گا۔ ایک روایت میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جب باپ بیٹے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بتا رہے تھے حضرت لقمان، تو اس نے اس کو ایک جو ہے وہ یوں کر کے اس رائی کے دانے کو اچھالا اور وہ پتہ نہیں کہاں گر گیا، تو کہنے لگا کہ اچھا اے اللہ، کیا اللہ کو، اے ابا، کیا اللہ کو ایسی قدرت بھی ہے کہ یہ جو دانہ میں نے پھینکا ہے جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اللہ اس کو بھی لے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا رب چاہے تو اس کو بھی لے آئے گا۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے، اسی طرح ہاتھ کر رہے باتوں کے دوران تو ایک پرندہ اس نے وہ دانہ اچکا اور اس کے ہاتھ پر ہتھیلی پر گزرتے ہوئے گرا دیا، اس کے ہاتھ پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھ بیٹے، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ وہ دانہ پہنچا دیا۔ اللہ کی قدرت بے انتہا ہے، قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نہ اندازہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ خبر بھی رکھتا ہے، اللہ بڑا لطیف ہے۔ یا بنی، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، واویلا کرنا، شور و غل کرنا، چیخنا چلانا، دھاڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، صبر کرنا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ ہیں مردوں کے کام، یہ مردانگی کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گالیں پھلا کر بات نہ کیا کر، منہ پھلا کے، لوگوں نے اس کو فیشن بنا لیا ہے اپنے، بڑا خاص طور پر آپ کے کسی افسر سے بات کرنی ہو یا کسی بہت دولت مند سے آپ کی بات ہو، وہ ایسے منہ پھلا کے ایسے اکڑ کے بات کرے گا جیسے آپ پر بات کر کے وہ بھی احسان کر رہا ہے۔ ان کا بیٹے کبھی گالیں پھلا کر بات نہ کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک، چلتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنا۔ واغضض من صوتک، اور اپنے بولتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ اپنا روب جھاڑنے کے لیے بڑی چلا کے باتیں کرتے ہیں، بڑی دھاڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ اگر اونچی آواز سے بات کرنا کمال ہوتا تو سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بے شک ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کا ہینکنا سنا کتنا اونچا ہینکتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، تو ایک چیخ چلا کر بات نہ کرنا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ سورہ سجدہ ہم نے تلاوت کی، اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب جو ہے یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہے جن کا حضور نے، جیسے کہ سورہ نور کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، سورہ احزاب میں ان میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو، اور اس میں پردے کے احکامات ہیں، اپنی عورتوں کو خاص طور پر اور اپنے مسلمانوں کو یہ صورتیں سکھاؤ۔ ان میں سورہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے جماعت۔
چونکہ کافروں کے بہت سارے لشکر غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ احزاب ہوا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب و احترام کا بہت بیان ہوا ہے، حضور کی کمال شان اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور جانوں سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ ہماری جانوں کا جو ہم پر حق ہے اس سے زیادہ ہم پر ہمارے نبی کا حق ہے، اور ہم سے ہماری شہرت جتنی زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی ہمارے قریب ہیں۔ اولا کا ایک معنی اقرب کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ قریب تمہارے نبی ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی مائیں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اسی میں یہ فرمایا پیچھے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے بھتیجا ہو بھانجا ہو کسی کا لیا ہو، گمنام بچہ ہو عیدی سینٹر سے لے آئیں جس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ سگی اولاد کی مثل نہیں ہو سکتا، یعنی تمہاری جائیداد میں وہ حصہ دار نہیں بنے گا، اس سے تمہارے حرمت کے رشتے حلال نہیں ہو جائیں گے، جو حلال ہیں وہ حرام نہیں ہو جائیں گے، یعنی منہ بولے بیٹے کی منہ بولے رشتے کی شرعاً کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے فیشنوں میں ہے، غیر مردوں کو عورتوں نے بھائی بنایا ہوا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی صاحب فرماتے ہیں وہ میری بہن ہے، نہ وہ بھائی ہوتا ہے نہ وہ بہن ہوتی ہے، شریعت میں وہ رشتے حرام ہیں۔ کوئی ماں بنی ہوئی ہے تو کوئی بیٹی، تو ان کے جو حرمت کے تعلقات ہیں وہ ویسے حرام ہی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے لیے حلال ہو گئے ہیں، وہ حرام ہی رہیں گے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا تھوڑا سا واقعہ بیان ہوا ہے، اور غزوہ احزاب مسلمانوں پر سب سے سخت دن تھا۔ قرآن مجید میں اس سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسا حالت تھی کہ رأیتہم تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، منافقین کی آنکھیں ایسے گردش کر رہی تھیں جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہ اس دن ان کی خوف سے ایسا حالت تھا، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہو گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، ایسے جھنجھوڑے گئے شدید طریقے سے کہ گھبرا گئے۔ اور اس دن منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی کہتے تھے، مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدہ کیا تھا سوائے ایک دھوکے کے۔ تو اس طرح وہ وہاں میدان سے بھاگے۔ اللہ نے پورا واقعہ یہاں کو بیان فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جو آج ہم نے تلاوت کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، آپ شوہر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، کسی نسبت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز کے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی سے اکتساب نور کریں۔ آپ کی حیات، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم، اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا